بڑا شکوہ ہے، یوں ہوتا ہے، ذرا تفصیل سے بتاؤں میں کسی ایک بات کو، یوں ہوتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو چلاتا رہتا ہے تمہیں خشکی اور تری میں سیر کراتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے چل پھر سکتا نہ خشکی میں نہ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتیٰ کہ یوں بھی ہوتا ہے اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ جب تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ اور موافق ہواؤں کے ساتھ وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ بڑا خوش ہو رہا ہے وَفَرِحُوا بِهَا، بڑا خوش ہو رہا ہے جناب، پیچھے کی طرف سے ہوا دھکے لگا رہی ہے، بڑی سہولت سے میں جا رہا ہوں، مد و جزر بھی نہیں ہے، تلاطم خیزی بھی دریا میں نہیں ہے، کوئی ہوا یا آندھی کے تھپیڑے چکولے بھی نہیں ہیں، یہ بڑا اترا رہا ہوتا ہے، اللہ کا اس کو شکر نہیں یاد رہتا، اللہ کی نعمت کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسے جھٹکا دے دیتا ہوں، جھکولا آتا ہے، ہوا کا بگولا آتا ہے، ایک آندھی سی اٹھنے لگتی ہے، اللہ کہتے ہیں جب میں یوں کرتا ہوں تو جاءہم الموج من کل مکان، کہ سامنے سے بھی پانی کی لہر اٹھی، پیچھے جانب سے بھی تلاطم آیا، دائیں طرف کی لہر نے بائیں دھکا دیا، پانی والے نے دائیں دھکا دیا، سامنے پانی کی لہر اٹھی اس نے پیچھے دھکا دیا، اور پیچھے والی لہر نے کشتی کو آگے دھکا دیا، اب درمیان میں ڈبکوں میں کنت، بھائی یہ تو ابھی کشتی الٹ جائے گی، یہ تو اب بنور میں پھنس گئی، گرداب میں آ گئی، اور رل مل کے پکارو، وہ پکارنے لگے اللہ کو نہیں، کیونکہ مشرک پہلے جو ہے نا اپنا زور لگا لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب اختیار میں تو جس کو بلایا تھا کوئی نہیں آیا، اب حالت اضطرار آ گئی، اب ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا، اضطرار میں تیرا دل جس کے بارے میں گواہی دے کہ وہ تیرا مشکل کشا ہو سکتا ہے اسی کو الہ کہتے ہیں۔ مشرک کو اختیار میں الہ کی سمجھ نہیں آتی، اضطرار میں آتی ہے، تو جب دیکھا نا اب کوئی نہیں آ رہا تو اس وقت کیا کرتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو پکارنے لگتا ہے، مگر کس طرح خالص کرتے ہوئے اس کے لیے سر و پکار، کسی بابے کو شامل نہیں کرتا، کسی چھوٹے بڑے کو شامل نہیں کرتا، کسی زندہ یا مردے کو شامل نہیں کرتا، کسی اپنے پرائے کو شامل نہیں کرتا ہے، مخلصین لہ الدین
جب یہ پکار رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ. سورہ یونس اور الانعام میں فرمایا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ. اللہ کو کہہ رہا ہے بہرحال لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ. اے اللہ اگر تو اس مصیبت سے آج ہمیں بچا لے. میں لگتا ٹائم مک گیا. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ. اگر تو نے آج اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا ہم وعدہ کر رہے ہیں لَنَكُونَنَّ. کتنا زور آور وعدہ ہے. آگے بھی نون شکیلہ پیچھے لام مفتوحہ. معنی تو مختص مستقبل ہو گیا لیکن معنی میں زور بھی تو آ گیا نا. لَنَكُونَنَّ. البتہ ہم ضرور ہو کے رہیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اے ربا لَنَكُونَنَّ. ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم کبھی مشرک نہیں بنیں گے شاکر بن کے رہیں گے. کیونکہ مشرک کما حق کو شکر نہیں ادا کر سکتا اور جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر کرنے والا ہوتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا. اے اللہ ہم شرک چھوڑ دیں گے تیرا شکر اپنائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. سبحان اللہ. فرمایا ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. اب ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا جب اللہ ان کو بچا کے لے جاتا ہے خشک ساحل کی طرف جب اتر جاتے ہیں تو اس وقت اذا ہم یشرکون. پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شرک کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے فلاں بابے کا پھوکا لگ گیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے بازو میں بابے فلاں کا تعویذ بندھا ہوا تھا اس لیے بیڑا پار لگ گیا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں حضرت صاحب کی حقل سے بیڑا پار لگ گیا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں کی بیعت سے نکل گیا ہے. میں فلانی اونچی ہستی کا مرید ہوں اس لیے بچ گیا ہے. اذا ہم یشرکون. اب سوال پیدا ہوا جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس مشرک نے یہ جو وعدہ کر رہا ہے خشکی پہ پہنچنے کے بعد مکر جانا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ. اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے ہم شاکر بنیں گے. اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس نے خشکی پہ جانے کے بعد پھر وہی شرک کرنا ہے. ہمیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو تو نہیں نا دھوکہ دے سکتا. جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر تو نے بچا لیا تو میں تیرا شکر گزار بنوں گا. اللہ کو پتہ بھی ہوتا ہے اس نے شکر گزار نہیں بننا پھر بھی اللہ اس کا بیڑا پار کیوں لگاتا ہے؟ مجھ سے کوئی آدمی 10,000 مانگے اور مجھے پتہ ہو اس نے واپس نہیں کرنے میں تو نہیں دوں گا. آپ دیں گے؟ لیکن ہمارا تو علم پھر بھی احتمالی ہے نا, اندازہ ہے نا. اللہ کا علم تو یقینی ہے, اس کو تو یقین کے ساتھ پتہ ہے نا کہ اس نے باہر جا کے وعدہ پورا
پھر اللہ کیوں اسے بچا لیتا ہے؟ اس کو لجپال کہتے ہیں، اس کو لجپال کہتے ہیں، جو بندے کے اپنے بندے کے جھوٹ کا بھی بھرم رکھ لیتا ہے، یہ ہے لجپال، یہ دستگیر ہے، جس کو پتہ ہے یہ بکواس کر رہا ہے، اس لیے باہر جا کے پھر مکر جانا ہے، پھر بھی اس کی دعا کا بھرم رکھتا ہے۔ یہ یوں نہ کہے کہ جب فلاں نہیں آیا فلاں نہیں آیا تو پھر وہابیوں کا خدا بھی تو نہیں آیا، پھر اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی نہیں سنتے وہ بھی نہیں سنتا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کا منہ کالا کرنے کے لیے اس کی اس دعا کو سفل کر دیتا ہوں، کامیاب کر دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے مکر جانا ہے، لیکن میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں صرف میں پہنچ سکتا ہوں۔ کیونکہ سننے والا وہی ہے، کیونکہ سننے والا، کیونکہ جاننے والا وہی ہے۔ یہ بیت اللہ کے معمار کا عقیدہ ہے، شروع سے آ رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، آگے کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، یہ چار معرفے ہیں نا، ان کے کاف ضمیر یہ بھی ضمائر ساری معرفہ ہوتی ہے، انت یہ بھی معرفہ ہے، السمیع معرفہ ہے، العلیم، اور جب معرفے مجتمع ہو جائیں تو معنی میں حصر کا فائدہ آتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ صرف تو ہی تو سننے والا ہے، صرف تو ہی تو جاننے والا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ شیخ القرآن غلام اللہ خان کا اٹھایا ہوا ہے، نہ یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا اٹھایا ہوا ہے، نہ یہ علامہ احمد سعید خان ملتانی کا اٹھایا ہوا ہے۔ یہ تو مسئلہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک، اور جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے وہ پکا مومن ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کم از کم آپ کو تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے نا اشاعتیوں کو، کہ اللہ کی صفات میں جو صفات محضہ مخصوصہ مختصہ باللہ ہیں، ان میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ ہاں، رکت بامے رک، بہرحال ہوتا یہ شرک کرنے والا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قل فرما دیجیے، اعلان کیجیے، بلاؤ 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 ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اس کے علاوہ دکھ ہٹانے والا میں اعلان کر رہا ہوں، یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے، فلا یملکون فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اور کوئی نہیں اختیار رکھتے ہیں دکھ ہٹانے کا اور نہ دکھ تبدیل کرنے کا۔ ایک بیماری آئی وہ ہٹا کے دوسری لگا دی جائے، یا ایک سے ہٹا کر دوسرے کو لگا دی جائے، نہ کوئی ہٹانے والا ہے نہ کوئی تبدیلیاں کرنے والا ہے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایک مثال، چلو ایک سن لیں، دو نہیں سناتا، زر کی، سبحان اللہ، خشکی میں آئی زر، یہ سب کی طرف سے کفارہ ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجیے۔
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب کو کہنے لگے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر حال میں ذمہ داری اٹھانے والا اس کو رب کہتے ہیں۔ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، یہ رب ہے۔ یہ نہ خشکی میں اکیلا چھوڑتا ہے نہ سمندر میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ سمندر سامنے آیا، لوگوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھڑے گئے، مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے دریا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ خود مجھے رستہ بنا دے گا۔ سیہدین، ابھی تو آدمی کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، ہوا معکم اینما تکونوا، یہ الہ ہے۔ تو فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے ضر پہنچ گئی، دکھ آ گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، اور تو سارے مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ نے کیا سبب بنایا؟ جگہ چھوڑ۔ ویسے مسجد میں یہ سٹائل کیا ہے بھائی؟ یہ مسجد ہے، یہ ڈیرا ہے، یہ تو یا غفلت کا انداز ہے یا تکبر کا، یہ عاجزی کا انداز نہیں ہے۔ تو ایسے بیٹھے نا جیسے غلام اپنے آقا کے دربار میں بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مسجد ہے نا جہاں ہم بیٹھے ہیں، تو پھر یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کسی ایم پی ایم این اے کے گھر میں جاتے ہیں تو یوں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اور یہاں اللہ شہنشاہ مطلق کے گھر میں اپنا انداز دیکھیں، اپنا انداز عابدانہ بنائیں، متکبرانہ نہ بنائیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، ذرا اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر تو ماری نا، ایڑی ماری، زمین پہ ٹھوکر ماری۔ اللہ کہتے ہیں آرام مغتسل بارد ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور بعض اہل تفسیر نے کہا دو چشمے جاری ہوئے، نہانے والا مغتسل علیحدہ ہے اور پینے والا مشروب کا جو کنواں چشمہ ہے وہ الگ ہے۔ چلو دو چشمے بن گئے۔ فرمایا ایک نہانے کے لیے ہے اور دوسرا پینے کے لیے ہے، اس میں سے آپ نہا لیں اور اس میں سے آپ پی لیں۔ نہانے اور پینے سے ظاہر اور باہر کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اب جب غسل کر لیا، پانی پی لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس فوراً ہم نے اس کی وہ دعا قبول کر لی،
چھوٹی بڑی کوئی بھی تکلیف تھی ان کو ہم نے وہ ساری ہٹا دی. اور ہم نے اہل جو اس کا قضا و قدر لے ہم نے لے لیا تھا ہم نے اس سے دگنا کر کے دے دیا. مال بھی اور آل بھی دگنا کر کے. مشکات کی حدیث ہے جب آپ غسل کر کے باہر تشریف لے آئے ایک تو کپڑا آپ نے باندھا ہوا تھا اور ایک جو اوپر والی چادر تھی وہ باہر پڑی تھی. جب باہر نکلے اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسا دی, سونے کی مکڑیاں وہ کدھر اڑدیاں ودیاں سے نا اللہ نے انہوں نے سونا بنا کے سٹ دیتا. مکڑی چنگی موٹی ہوندی ہوں نہیں نا میری بولی سمجھ پہ آتی میں نہیں چس پہ آتی ہے جس لئے تساں بول دو تو سانو سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ. ہاں جی سونا چادر میں ڈالنے لگے. اللہ نے کہا میرا پیغمبر میں نے تو تیرا دل دنیا سے غنی بنایا ہوا ہے. اللہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن لا غنا عن برکتہ کا تیری برکت سے کون بے پرواہ رہ سکتا ہے. یہ کوئی میرے ہاتھوں کے کسب ہے کسی انسان مخلوق نے دیا ہے. یہ تو آسمان سے برکت آئی ہے. تو میں نے کہا اس کی بے ادبی نہ ہو جائے میں نے اس کو چادر میں ڈال دیا. سونا ہے آخر تو اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ اسے دیا اور اس کا اہل بھی دیا. کیوں؟ دو وجہ تھی. رحمتا من عندنا رحمتم من عندنا چونکہ ہم رحمان ہیں ہم جتنا دن ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے واضح کرا اور ہم نے اپنے عبادت گزار بندے اپنے پجاریوں کے لیے ہم نے نصیحت کا سامان بنانا تھا. کبھی بھی اور مجھے پکارنے والوں کبھی بھی میری بارگاہ سے مایوس نہ ہو جانا. میں کبھی دیر کرتا ہوں اندھیر نہیں کرتا اور جب دیتا ہوں میں دگنا دگنا کر کے دے دیتا ہوں. یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. تو اللہ نے فرمایا یمسسک اللہ بضر اگر ضر آ جائے کوئی دکھ سمندر میں آ جائے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو آیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ انہوں نے خیال کیا تھا کہ اس معمولی سی بات پہ اللہ کوئی بھی گرفت نہیں کرے گا. مگر جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اس وقت اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا رات ہو گئی اس کا اندھیرا دریا کے پانی کا اندھیرا. وہ اندھیروں میں بھی سننے والا کون ہے؟ بولو. وہ اندھیرے میں بھی سن لیتا ہے اور یہ سورج کی روشنی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا. کیوں؟ یہ دل کا اندھا ہے چمگادڑ کہیں کا. اس کو دن میں بھی الہ نظر نہیں آیا اور پکارنے والے اندھیروں میں پکارتے رہے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر بولی میں ہر بات ہر وقت اگر کوئی غائبانہ ما فوق الاسباب سنتا ہے تو صرف اللہ سنتا ہے. فنادى في الظلمات الله
لوگ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ معبود کوئی نہیں، مطلب نمازوں کے لائق کوئی نہیں، روزے کے لائق کوئی نہیں، حج کے لائق کوئی نہیں، لیکن شور و پکار جس کی مرضی چاہو کرو، وہاں الوہیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے لا الہ یہ ہے الوہیت کی نفی کے لیے، یہ تصرف کی نفی کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، تو اصل میں یہ اس کو دلیل بنایا جا رہا ہوتا ہے اس دعوے کے لیے جس میں کہا گیا ہے کہ الوہیت صرف اللہ کی ہے۔ اس کے دعوے کے لیے دلیل ہوتا ہے کیوں وہی اکیلا الہ ہے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ لا الہ الا انت، یہ تو الوہیت ہے کہ کوئی شور و پکار سننے والا نہیں سوائے اس کی۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے۔ یہ معنی ٹھیک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا گدھے کو کہ یہ میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ تو یہ تو ساری توحید ہے، پھر شرک بھی کرتا رہتا ہے۔ تسبیح یہ تو ہے تنزیہ عن الغیر، یہ تو کہا جاتا ہے اللہ نہ تیرے ساتھ کا کوئی، تو شریکوں سے پاک، تو ظلم سے پاک، تو عیب سے پاک، تو جھوٹ سے پاک، تو کمزوریوں سے پاک۔ یہ تو سارا توحید کا جملہ ہے۔ فرمایا سبحانک سبحانک سبحانک، اور میں کیا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں فاستجبنا له فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو دعویٰ ثابت ہو گیا، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد عزم محمد وبزم نظم سنت رسم محمد۔ اللهم صل على عین محمد ونظر بصر فکر فقر قبر محمد۔ اللهم صل على عدل وصل قطع وصل نسل محمد۔ اللهم صل على اللهم صل على انوار محمد ادوار محمد ادوار محمد اقرار محمد اسرار محمد اسرار محمد لیل نہار محمد ید حد خد جد صد محمد رغبت محمد وخطبت محمد عروت محمد واسوت محمد قدوت محمد وراس آسداس محمد۔ اللهم صل على عطف قطف وجه لطف رزق لسان محمد۔ اللهم صل على اعلان عنوان محمد اتقان محمد بیان محمد شان محمد آن محمد معیار مزاج طبع فرح شرع محمد۔ اللهم صل على حب مد سائے مد مد جدر بر بحر محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں، سارا مجمع ہو جائے، اگلے خطیب کو اٹھا تو کرانا چاہیے۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ سارے
بیٹھ جائیں تشریف رکھیں سارے حضرات تشریف رکھیں اب اگلے خطیب صاحب کو دعوت دیتے ہیں آپ حضرات بیٹھ جائیں جب تک آپ کھڑے ہوں گے تو ہم دعوت نہیں دیں گے تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ نظم خراب نہ کریں صبح سے آپ بڑی پیاری محبت ساتھ آپ بیٹھے رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپ حضرات آپ بیٹھ جائیں انتہائی معذرت کے ساتھ حضرت کے آنے تک نشنی اشاعت نشنی انبیاء طالب علم کفایت اللہ جامعہ صدیقہ 6 منٹ کے لئے صرف 6 منٹ الحمد لله والمنة الذي أرسل رسوله لإشاعة التوحيد والسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات أو كما قال عليه الصلاة والسلام انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات زی احتشام علماء امت زعماء کرام سٹیج پر جلوہ افروز میرے اکابر آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے مشن اشاعت مشن انبیاء ارباب فکر و نظر جب میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اپنی جماعت کا مشن تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ مشن نظر آتا ہے آج میری جماعت جس مشن کو لے کر پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص ملک خدا داد پاکستان میں کام کر رہی ہے اسی مشن پر کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہر نبی نے اپنی قوم کے پاس جا کر نماز کی دعوت بعد میں دی زکوٰۃ کی دعوت بعد میں دی حج کی دعوت بعد میں دی روزے کی دعوت بعد میں دی سب سے پہلے رب کی وحدانیت کی بات کی چنانچہ قرآن
مشن ہے کہ جس مشن کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میری جماعت کا مشن وہ مشن ہے کہ جس مشن کی صدا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں لگائی تھی، میری جماعت کا مشن وہ مشن ہے کہ جس مشن کی وجہ سے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کونین سردار الانبیاء امام الانبیاء محبوب خدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، میرے نبی کو بدر جانا پڑا، احد جانا پڑا، جسم مبارک پر پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس مشن کی پاداش میں حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جس مشن کی پاداش میں حضرت زلیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے، حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جرم رب پر ایمان لانا تھا، رب کی توحید کا اقرار کرنا تھا، لا منات عزا کی بندگی چھوڑ کر صرف اس وحدہ لا شریک ذات کے سامنے سجدے ہو کر یہ پیغام دینا تھا کہ توحید میں رہے، کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے تفا میرے لیے وہارے لیے بغیر کسی تمہید کے اس شخصیت کی طرف دعوت دینے جا رہا ہوں جو مجھ کو تعارف کے بحرانی یا مرکزی مبلغ شرشاہ قیادت جماعت اشاعت قائد و سنت کے سرخانہ حضرت مولانا صدر ہم مشاوری صاحب کو کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله
واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم. اتم تاریخ در رجب المرجب سوار نسوا سلور سلویختمہ ہجری دا منگو تاسو بعون اللہ تبارک و تعالی و بکرمہ دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ زیر انتظام
د صوبہ سندھ پدی اجتماع عام کی شریکی ہوں د مرګرو ملاقاتونه د زړه د خوشاله سبب ګرځي د لارې بدلون او د روش بدلون زړه قطره قطره کوي اے درد دل بتا کب تک تو کم نہ ہوگا ہم دم بنے گا کس کا جب میرا دم نہ ہوگا رضا خانیان چی ذکر بالجہر بہیعت اجتماعی کی بدعت دے موخدیو بندیانیو پنچپیریانیو مگر مومنوں بے کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے دا سبحان اللہ ماشاءاللہ دا اللہ ذکر دے کد خطیب صفت دے کد مقرر صفت دے مقرر غاڑی للہیت ختم دے ددی تقریر صفائدہ سر منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں اور کدا اللہ ذکری دا علماء ناس دی پا جمع پا چگا دا اللہ ذکر بدعات دے دا اجتماع کو معنون پا عنوان دا توحید و سنت دے اللہ کے بندو تم کس طرف چل پڑے ہو تم کس طرف چل پڑے ہو زچی دی غاری تراشم بیا زماخ پل موضوع ذہن زڑو تقریر خبری آغا طولی خطاش کم از کم گم شیطان دزان نشم جوڑو لے چی زما دا مشرانو پخوارے قربانے او پا جد و جہد او پا محنت خوری اڑیگی دا سنت خلاف کی گی پشوق بدعات کی گی منگ با تماشا کو منگ با تماشا کو واللہ العظیم دا اچھا دل آزاری مقصود ندا خپل اصلاح غرضی مان کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ توحیدیانو تاسو کم طرف تلاڑے ستاسو خو ہستی ختم شوا ستاسو خو مشن ختم شوا زمانی پا بدلون سرا روش بدل شو نظریہ بدلا شوا طریقہ بدلا شوا خبر بدلا شوا بس نعرہ بازی دا داوی داری دا زبانی جمع خرچی دا جذبات برائے جذبات دی زمان مشران سیدھا سادہ مسلمانان سیدھا سادہ سڑیری ترانی بنوی پا تقریرونوں کی دا سپینگیری مشران بددی خبری گواہان شی 70 سال پہلے میں نے شیخ القرآن کا بیان سنا تھا 80 سال پہلے میں نے فلان بزرگ کا بیان سنا تھا آج بھی مجھے یاد ہے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی تھی یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا اس کو مقرر دسٹیج نہ پوشے نہیں خبر اخلاص شوشادہ دا اجتماعات محضی جدید پارے دی مسئلہ خبرہ مقصد ہیر دے تیر دے طالبانو دا کم طرف تروانی مالد علماؤنا حیا رازی
زناچیز حقیر فقیر کہ دا سوال جولے نیسم طالبانو تا نیسم مشرانو تا ز خبری دا کولو ورن نہیں تاسو احساسو